السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ یعنی سورت نمبر 2 اور پارہ 1 آیت 77 سے لے کر 79 تک کی تلاوت کریں گے، یعنی 77 سے لے کر 79 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چل دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون، اولا الف مدہ ہے، يعلمون واو مدہ ہے، ان اللہ نون مشدد ہے غنہ ہوگا اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام پور پڑا جائے گا۔ يعلم ما يسرون، رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑیں گے، اور واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ بھی ہوگا۔ ما يسرون وما يعلنون، وما الف مدہ، يعلنون واو مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب منهم اظہار حلقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے منہم امیون، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا امیون، اور یہاں غنہ ہوگا، کیوں کہ میم مشدد ہے۔ لا يعلمون الكتاب الا امانی، مون لا يعلمون واو مدہ، کتاب کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، الا اور امانی دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد یہ حمزہ جو الف کی شکل میں لکھی ہے وہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے۔
اس میں توسط اور قصر ہے. امانی یا وَإِنْهُمْ یہاں بھی اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی 6 حرفوں میں سے ہا ہے. ہم الا، اور یہاں اظہار شفوی، یہاں اظہار حلقی، یہاں اظہار شفوی. الا یظنون، وا کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور غا. نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. فوئی یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. فوئی للذین، اور یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ادغام تام ہوگا. کیوں؟ قاعدہ کہ حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ یعنی ادغام تام کے 2 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. فویل للذین یکتبون واو مدہ، یکتبون الکتاب کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. بی یا لین یا ساکن سے پہلے زبر ہے، دی یا مدہ. بِأَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ثم میم مشدد، یقولون دونوں جگہ واو مدہ ہے. ہا ذا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور ذا الف مدہ ہے. دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. من عند اللہ، من اظہار حلقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے. عندی یہاں اخفاء حقیقی، کیوں؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کی 15 حرفوں میں سے دال ہے. من عند اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑا جاتا ہے. من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. لیشترو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ترو بھی کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے. ثمنا اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. قلی یا مدہ اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے ثمنا قلیلا سے قلیلا. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ویل یائلین للہم اور یہاں ادغام بلا غنہ یعنی ادغام تام. تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے، ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. لہم میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے یعنی ادغام ہوگا. مما اور میم مشدد ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا. کتبت ایدیہم، ای یالین دی یا مدہ. ایدیہم ووی اور یہاں اظہار
شفوی، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. وويل لهم مما يكسبون. اور یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں ادغام شفوی ہوگا. یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. مما، میم مشدد ہے. یکسبون، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.